السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وما للظالمین من انصار۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ان آیات کے اندر سب سے پہلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ایک سوال ہے کہ کیا اسلامی حکومت عوام پر ظلم، زیادتی، ناانصافی کر سکتی ہے؟ اسلامی حکومت کی میں چند مثالیں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان مثالوں کو آپ اپنے سامنے رکھ کر فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا اسلامی حکومت عوام پر ظلم کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، جن کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ ہم سب سے بڑے ہمارے اسلامی لیڈر ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کی زندگی کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کسی پر ذرے کے برابر کوئی ظلم کیا، کوئی زیادتی کی؟ کوئی بھی مسلمان ایسا ہو جو ان کے لیے کوئی اپنی گندی زبان استعمال کرتا ہو، ان کو بد دعائیں دیتا ہو، کیا کوئی بھی ایسا مسلمان گزرا ہے؟ جو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے اسلامی سب سے بڑے رہنما اور ہمارے جرنیل، ہمارے کمانڈر، ہمارے بڑے ہمدرد اور ہمارے بڑے خیر خواہ، اپنی عوام کے، اپنی رعایا کے بڑے خیر خواہ، اپنی امت کے بڑے خیر خواہ، انہوں نے کیا کسی پر، اپنے تو اپنے، لیکن غیروں پر یا درندوں پر یا پرندوں پر، کسی پر بھی، کیڑے مکوڑے پر، کسی پر بھی ذرے کے برابر کوئی ظلم، کوئی زیادتی کی؟ اور پھر کوئی بھی اپنی زبان ان کے خلاف کھولنے والا تھا یا ہاتھ اٹھا کر ان کو کوئی بد دعا دینے والا تھا؟ ہم جب اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ طریقہ کار اختیار کیا کہ اپنے تو اپنے، لیکن غیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو غیر دیکھ کر بھی وہ اسلام لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ غیروں پر، اپنوں پر تو رحم، شفقت، پیار اور محبت اپنوں کے لیے تو تھی ہی تھی، لیکن غیروں کے لیے بھی ان کے دل کے اندر رحم تھا، ترس تھا، پیار تھا، محبت تھی غیروں کے لیے بھی۔ اور غیر انسان تو انسان، لیکن درندے بھی، جانور بھی، پرندے بھی، ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کیا ہے، ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر، جانوروں پر، پرندوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان تو انسان ہے، انسان تو بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن درندوں اور پرندوں پر بھی رحم اور ترس کھانے کا سبق دیا ہے ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر، ہمارے اصلی
اور ابدی لیڈر، ہمارے رہنما، سب سے بڑے رہنما، ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ انسان تو انسان ہے، انسان تو انتہائی قیمتی چیز ہے، انسان تو انسان، لیکن آپ نے درندوں پر بھی رحم اور ترس کھانا ہے، پرندوں پر بھی رحم اور ترس کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی، یہ ہمارے اسلامی سب سے پہلے ہمارے اسلامی لیڈر، ہمارے رہنما، ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ تھے۔ ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کا ایک درخت کے پاس سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر کا ایک درخت کے پاس سے گزر ہوا، اس درخت میں ایک کوئی پرندہ تھا، اور اس پرندے کے چھوٹے چھوٹے ننھے سے بچے اس درخت کے اندر رہتے تھے، یعنی اس درخت میں اس پرندے کا ایک بنا ہوا چھوٹا سا گھر بھی تھا جس میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے تھے۔ ان بچوں میں سے کسی ایک بچے کو کسی صحابی نے اٹھا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے اٹھا لیا۔ جب لشکر آگے نکل گیا تو تھوڑی دیر میں ہی دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے اوپر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور گھوم رہا ہے، چکر کاٹ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چیخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اس کی چیخ و پکار سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر! ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ پرندوں پر بھی رحم کھانا ہے، ترس کھانا ہے پرندوں پر۔ تو ہمارے اسلامی جو حکام ہیں وہ اپنی رعایا پر ظلم و ستم، ناانصافی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک پرندہ بڑا بے چین اور بے قرار ہے، چیخ چلا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی نے اس کی دل آزاری تو نہیں کی، اس کو تکلیف تو نہیں دی، اس پرندے کو تکلیف تو نہیں دی؟ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا بچہ اٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اس کا بچہ واپسی اس کے گھر میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی ہے، تو پھر کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اسلامی حکومت، اسلامی حکام وہ اپنی عوام پر ظلم و ستم کر سکتے ہیں، ناانصافی کر سکتے ہیں؟ کافی ساری مثالیں موجود، میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طریقے سے پھر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھیے، سیدنا عمر فاروق کو دیکھیے، انہوں نے اپنی رعایا پر، اپنی عوام پر ذرے کے برابر کوئی ظلم، کوئی زیادتی کیا؟ کوئی ایک بندہ آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک بندہ جو مسلمان ہو جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو اور اس نے ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں کی ہوں سیدنا ابوبکر صدیق کے متعلق؟ کوئی ایک بندہ آپ ثابت کر سکتے ہیں مسلمان ہو اور وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعائیں دیتا ہو؟ کوئی ایک مسلمان آپ ایسا ثابت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی حکومت تھی، سیدنا ابوبکر صدیق کی اسلامی حکومت تھی۔ آپ دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گورنر کی طرف سے ایک ہدیہ آتا ہے، ہدیہ مٹھائی کا ایک ڈبہ، مٹھائی کا ڈبہ آتا ہے کس کے پاس؟ امیر المؤمنین کے پاس۔ امیر المؤمنین ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک مٹھائی کا ڈبہ آتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈبہ کھولا، مٹھائی کا وہ ڈبہ کھولا اور مٹھائی تھوڑی سی منہ میں لی، اٹھا کے تھوڑی سی منہ میں لی تو وہ بڑی لذیذ اور مزیدار مٹھائی تھی، بڑی قیمتی مٹھائی تھی، یعنی ایسی مٹھائی تھی کہ جو مٹھائی ہر بندہ کھا نہیں سکتا تھا، کسی کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کھائے۔ ہاں کوئی انسان اس مٹھائی کو کھاتا تھا، کیوں کہ وہ بہت زیادہ قیمتی تھی، بڑی مہنگی ترین مٹھائی تھی۔ تو امیر المومنین، اللہ اکبر، یہ ہے ہماری اسلامی حکومت، یہ ہے ہماری اسلامی حکومت، یہ ہے ہماری مسلمان حکومت، اپنی عوام کی تڑپ رکھنے والا، اپنی عوام کی فکر رکھنے والا حکمران۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مٹھائی کا ڈبہ بند کیا، پیک کر کے پھر وہ جو سفیر، وہ جو قاصد لایا تھا،
اس قاصد کو وہ مٹھائی کا ڈبہ پکڑایا اور فرمایا کہ یہ واپس لے جاؤ، جا کر گورنر کو کہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، عوام بھوکے مر رہی، بھوک کی وجہ سے مر رہی ہے، اور تم لذیذ لذیذ عمدہ ترین کھانے کھا رہے ہو، اللہ کا ڈر نہیں تمہیں؟ اللہ کا ڈر رکھو اپنے دل کے اندر۔ یہ ہے ہماری اسلامی حکومت۔ اسی طریقے سے سب کو، اب جتنے بھی ہمارے اسلامی مسلمان حکمران گزرے ہیں وہ امیر المومنین کی حیثیت سے گزرے ہیں، اور دیکھیں کہ کسی نے بھی ذرے کے برابر اپنے عوام پر ظلم نہیں کیا، اور پھر عوام میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو اسلامی حکمران کو ایسے ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں دیتا ہو، کوئی بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ سچے امیر المومنین تھے۔ ان تمام باتوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہم نظر دوڑاتے ہیں اپنے ملک پر۔ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اپنے ملک پر تو ایک ایک بچہ، ایک ایک آدمی، ایک ایک انسان ہمیں بد دعائیں دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی بد دعا دے رہا ہے وزیر اعظم کو، کوئی بد دعا دے رہا ہے وزیر اعلیٰ کو، کوئی بد دعا دے رہا ہے ایس ایچ او کو۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ ہمارا اسلامی ملک نہیں؟ کیا یہ ہماری اسلامی ریاست نہیں؟ یہ ہماری اسلامی ریاست ہے، یہ ہمارا اسلامی ملک ہے، یہ ہمارا مسلمان ملک ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ ہاتھ اٹھا کر لوگ وزیر اعظم کو بد دعائیں کیوں دے رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر لوگ وزیر اعلیٰ کو بد دعائیں کیوں دے رہے ہیں؟ اور ہاتھ اٹھا کر لوگ ایس ایچ او کو بد دعائیں کیوں دے رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پچھلے جو امیر المومنین گزرے ہیں، ان امیر المومنین کو فکر ہوا کرتی تھی عوام کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی فکر ہوا کرتی تھی عوام کی کہ کہیں کوئی کتا اگر بھوک کی وجہ سے مر گیا، کتا انسان نہیں، کتا اگر کوئی بھوک کی وجہ سے مر گیا تو اللہ رب العالمین کو جواب مجھے دینا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھے گا کہ ایک جاندار تیری حکومت کے دوران وہ بھوک کی وجہ سے تڑپ کر کیسے مرا۔ آج ہم دیکھیں، اللہ اکبر، آج ہم دیکھیں کہ کیسے لوگ تڑپ کر مر رہے ہیں۔ یہ مہنگائی کا عروج دیکھیں، اور کہنے والا کہتا ہے کہ یہ جو ہماری ریاست ہے یا ہماری جو حکومت ہے یہ ملک کی خیرخواہ ہے۔ ملک کی خیرخواہ کیسے ہے؟ کس طریقے سے عوام تڑپ کر مر رہی ہے، عوام چیخ اور چلا رہی ہے، عوام بڑی زیادتی اور ظلم کا شکار بنی ہوئی ہے۔ کیسے یہ ملک کی خیرخواہی ہے؟ کیسے یہ عوام کے ساتھ خیرخواہی ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، ہم کسی کے دشمن نہیں، ہم کسی کے مخالف نہیں، کوئی بھی ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ وزیر اعظم ہے تو وہ اسلامی حساب سے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بھائی ہے، وزیر اعلیٰ ہے وہ مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے وہ ہمارا بھائی ہے، ایس ایچ او ہے وہ مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بھائی ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کی خیرخواہی کرتے ہیں، وہ ہماری خیرخواہی، عوام کی خیرخواہی، ملک کی خیرخواہی کریں یا نہ کریں، لیکن ہم اپنا مسلمان ہونے کا ایک فرض ادا کرتے ہیں، فرض نبھاتے ہیں ہم۔ وہ یہ کہ ہمارا اگر وزیر اعظم ہے تب بھی مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے ناطے وہ ہمارا بھائی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا وزیر اعظم جو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بھائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام کے ساتھ عوام پر ظلم کرتے کرتے یہ اللہ کو پیارا ہو جائے اور پھر اللہ رب العالمین کی پکڑ، اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہو جائے۔ ہمیں صرف اس بات کی فکر ہے۔ اور کہنے والا کہتا ہے یہ جو مہنگائی ہوئی ہے، یہ مہنگائی بھی ملک کی خیرخواہی ہے، یہ مہنگائی ملک کی خیرخواہی ہے۔ کیا یہ مہنگائی کیا ملک کی خیرخواہی ہے؟ لوگوں کی جانیں لے رہی ہے یہ مہنگائی، لوگوں کی جانیں لے رہی ہے یہ مہنگائی۔ ہاں، جو لوگ بڑے مالدار ہیں، امیر طبقے کے لوگ ہیں، ان کو تو پرواہ نہیں، کتنی بھی مہنگائی ہو جائے ان کو پرواہ نہیں۔ ہم صرف ایک فکر دلانا چاہتے ہیں، کوئی بھی ہو ہم اس کو فکر دلانا چاہتے ہیں
کہ وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، ایس ایچ او صاحب اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر جائیں۔ یہ جو ظلم، یہ جو زیادتیاں آپ لوگ عوام الناس پر کر رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کے اندر یہ ہمت ہے کہ جب اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو اس ظلم کا، اس زیادتی کا بدلہ دے گا تو کیا آپ لوگ یہ بدلہ برداشت کر سکیں گے؟ اس کا بدلہ آپ لوگ برداشت کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے اندر تو اتنی ہمت نہیں کہ اگر لائٹ چلی جائے، یہی لوگ، اب آپ اندازہ لگائیں، ذرا سوچیں تو صحیح، وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، یہ لوگ اے سی کے بغیر تو چلتے بھی نہیں، ایئر کنڈیشن کے بغیر چلتے بھی نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ہمیں ان کی درد ہے، ان کو ہماری درد نہیں، ان کو عوام الناس کی درد نہیں، لیکن ہمیں ان کی درد ضرور ہے کہ کہیں یہ ظلم ستم کرتے کرتے اللہ کو پیارے نہ ہو جائیں، اور جب اللہ کو پیارے ہو جائیں گے یہ ظلم ستم کرتے کرتے تو پھر ظاہری بات ہے اللہ رب العالمین اس ظلم و ستم کا ان کو بدلہ دے گا۔ تو پھر کیا اس ظلم و ستم کا جو بدلہ انہیں ملے گا وہ بدلہ ان کے اندر برداشت کرنے کی ہمت ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ ہمارے انسان بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اور ہیں انسان انتہائی کمزور ہے۔ انسان کے اندر، ہمارے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں، اگر لائٹ چلی جائے، اے سی بھی نہ ہو، پنکھا بھی نہ ہو تو یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی، اگر سخت سردی کا موسم ہو اور ہیٹر لگا ہوا نہ ہو تو یہ سردی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی، تو اللہ رب العالمین کی پکڑ، اللہ رب العالمین کا عذاب ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ہماری یہ دعوت ہے، ہماری یہ دعوت ہے ہر ایک کو، وزیر اعظم صاحب کو بھی ہماری دعوت ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی ہماری دعوت ہے، کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ایس ایچ او صاحب کو بھی ہماری دعوت ہے، کیونکہ ایس ایچ او کے متعلق بھی کافی ساری رپورٹیں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں لوگوں سے پیسے لے کر فلاں پر حملے کروا دیے، حملہ کر دیا، فلاں کو مقابلہ سمجھ کر یا مقابلہ کہلا کر فلاں کو خام خواہی گولیوں کا شکار بنا کے قتل کر دیا۔ ایسے ایچ او کی اس طرح کی خبریں سننے میں بار بار ملتی رہتی ہیں، بار بار ایسی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ آخرکار ایسا کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین کی پکڑ اور اللہ رب العالمین کی گرفت، اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف کیوں نہیں ہے؟ ہر ایک کو میرے بھائی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف اور فکر ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ میں ہم آ جائیں، اللہ رب العالمین کے عذاب کی لپیٹ میں، اللہ رب العالمین کی گرفت میں ہم آ جائیں، اور اگر ہم آ گئے تو پھر ہمارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ہمیں کوئی بھی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے میرے بھائیوں، اس بات پر غور کیجئے۔ وزیر اعظم صاحب میرے بھائی ہیں، اس بات پر غور کریں۔ وزیر اعلیٰ صاحب میرے بھائی ہیں، ذرا اس بات پر غور کریں۔ ایس ایچ او صاحب مسلمان ہونے کے ناطے وہ بھی میرے بھائی ہیں، ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین جو اس ظلم و ستم، ناانصافی اور زیادتی کا ہمیں بدلہ دے گا، وہ بدلہ برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، تو پھر ہم اپنی عوام کے ساتھ خیر خواہی کریں اور کرتے رہیں، اپنی عوام کا ویسا خیال رکھیں جیسا خیال ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اور امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ جس طریقے سے اور جو امیر المومنین گزرے ہیں، جو مسلمان اسلامی لیڈر جو گزرے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے اپنی عوام کا خیال رکھا ہے، بالکل اسی طریقے سے عوام کا خیال رکھیں۔ اس طریقے سے اگر عوام کا خیال رکھیں گے، ایک اسلامی تعلیم کے مطابق اگر اپنی عوام کا خیال رکھیں گے تو اللہ رب العالمین عزتوں میں اور زیادہ اضافے عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی عزت ہوگی، اور اگر نہیں عوام بددعائیں دیتی رہی تو پھر یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے معاذ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اے معاذ،
مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ آج لوگ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں، بد دعائیں کر رہے ہیں وزیر اعظم کے لیے، بد دعائیں کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے، بد دعائیں کر رہے ہیں، کوئی کسی حد کے ایس ایچ او کے لیے بد دعا کر رہا ہے، کوئی کسی حد کے ایس ایچ او کے لیے بد دعائیں کر رہا ہے۔ تو پھر یہ جو مظلوموں کی بد دعائیں ہیں، یہ بد دعائیں رد کیسے ہوں گی؟ یہ ہماری دعوت ہے سب کے لیے، ہماری دعوت ہے وزیر اعظم صاحب آپ کے لیے بھی، آپ ہمارے بھائی ہیں، ذرا اس بات پر غور کریں کہ اللہ رب العالمین کے پکڑ کا سامنا آپ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ صاحب آپ بھی ہمارے مسلمان، اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، آپ بھی اللہ رب العالمین کی پکڑ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ پر اللہ رب العالمین کی پکڑ آ جائے تو، اور آ گئی تو، ایس ایچ او صاحب آپ بھی اللہ رب العالمین کی پکڑ کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یا اسی طرح سے کوئی بھی اور جو ظلم و ستم زیادتی کرنے والا ہو، ان سب کو ہماری یہ دعوت ہے کہ کسی پر ذرے کے برابر ظلم اور زیادتی، ناانصافی ہرگز نہ کریں۔ ہر ایک مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہیں، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ رب العالمین کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں، یعنی فوراً جلدی سے مظلوم کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے مظلوم کی بد دعا قبول ہو گئی تو پھر بندے کا حشر بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم مظلوموں کی بد دعا کا شکار بنا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب مظلوموں کی بد دعا کا شکار بنا ہوا ہے۔ کتنے سارے ایس ایچ او ہیں جو مظلوموں کی بد دعاؤں کے شکار بنے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ ہمارے بھائی ہیں، وزیر اعظم ہمارا بھائی، اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بھائی ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بھائی ہے۔ ایس ایچ او صاحب مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے بھائی۔ چند ٹکوں کی خاطر اپنی خوبصورت جان، اپنے خوبصورت جسم پر ظلم نہ کریں، چند ٹکوں کی خاطر کسی پر بھی ظلم نہ کریں، کیونکہ اس ظلم کا بدلہ چکانے کی آپ کے اندر ہمت اور طاقت نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔